السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو اہم مسئلے سماعت فرمائیں برائے مہربانی۔ تراویح پر جب میں مضمون لکھ رہا تھا تو میں نے غیر مقلدین جو روایت پیش کرتے ہیں اس کا تحقیقی حال بتایا تھا، اور 20 رکعت تراویح کی دلیل عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے، اور حضرت عمر کا عمل، تمام صحابہ کا عمل، بدری صحابہ کا عمل، بیت رضوان والوں کا عمل، مہاجرین کا عمل، انصار کا عمل، حضرت عثمان غنی مولائے کائنات اور دیگر کبار صحابہ کا عمل بتایا تھا۔ غیر مقلدین کو بیچاروں کو کہیں بھی بولنے کی گنجائش نہیں تھی، تو کبھی لفظی پکڑ کر رہے ہیں، کبھی کچھ پکڑ کر رہے ہیں۔ اب ایک نئی بات آئی کہ جب میں نے خلفائے راشدین کا عمل بتایا تو مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بھی ایک عمل بتایا کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور میں نے حوالہ مسند امام زید کا دیا۔ تو مجھے انسٹاگرام پہ ایسی پوسٹ مل رہی کہ دیکھو بریلوی رافضی بھائی دنیا جانتی ہے، خود غیر مقلدین جانتے، دیوبندی جانتے کہ رافضیوں پہ جتنا سخت میں ہوں شاید ان کی جماعت کے لوگ بھی نہیں ہوں گے، ورنہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 1000 روپے کے لیے خامنئی کو شہید لکھ کر اس کو اصحال ثواب کر رہے ہیں 1000 روپے کا۔ خیر چھوڑیے، تو میں بتا دوں ان جاہلوں کو کہ امام زید کون ہے پہلے یہ سمجھ لو۔ شیعہ انہیں امام مانتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے امام نہیں ہیں۔ اب جاہلوں، شیعہ مولا علی کو بھی اپنا امام اول مانتے ہیں، تو آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے انہیں؟ خلیفہ چہارم، صحابی رسول، داماد پیمبر، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ شیعہ حضور کو اپنا نبی مانتے ہیں، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ شیعہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ شیعہ اسلام کو اپنا دین کہتے ہو، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ شیعہ انہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ غیر معتبر ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے بے جاہل کے بچوں؟ ابھی رمضان کے بعد جب میں ان کی ٹھکائی کروں گا، ویسے تو ارادہ رافضیوں کی ٹھکائی کا اور قاعدے سے میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ شیعت بڑھ رہی ہے، تو تمام وہ عقائد جو شیعہ اپنائے ہوئے ہیں قرآن و حدیث سے اس کی تردید، اور ان کی وہ بکواسات جو صحابہ، امہات المومنین اور انبیاء علیہم السلام، خداوند قدوس و جبروت قرآن کریم کے بارے میں، اس کو باحوالہ انہی کی کتابوں سے چینل میں بھیجوں۔ تو بہرحال تو یہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ امام زید کون ہے؟ امام زید حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین کے پوتے ہیں، امام حسین کے پوتے، وہ اہل سنت کے امام ہیں، اور ان کا خود کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر مولائے کائنات سے افضل ہیں۔ امام زید کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کی اولادوں میں آج بھی ماررہ شریف جہاں سے امام اہل سنت مرید ہیں، زیدی سادات ہیں، وہ لوگ وہ امام زید کی اولاد ہیں، اور ان کے ماننے والے جو زیدی یمن کے اندر ہے، شیعہ مکتبہ فکر سے ہے، وہ اہل سنت سے قریب ہے، اہل سنت سے قریب ہے۔ اور ان سے پوچھو جاہلوں کو کہ امام شوکانی جو تمہارا امام اہل حدیثوں کا، وہ کون سے فرقے کا تھا؟ وہ تو زیدی تھا۔ جیسے تمہارا ناصر الدین البانی ہے، قاضی شوکانی ہے، تو قاضی شوکانی کہاں کا ہے؟ یمن کا ہے، اور زیدی شیعہ ہے، اور امام زید شیعہ نہیں ہے، جیسے مولائے کائنات شیعہ نہیں ہے۔ ان کی طرف منسوب کر کر شیعت اور مولائیت اور رافضیت پتہ نہیں کیا کیا فرقے گڑھے گئے، تو اس سے تو ان کا دامن پاک ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کی؟ لوگوں نے ان کے نام سے فرقہ بنا دیا، عیسائی ان کو پوجنے لگے، تثلیث کے قائل ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ کی؟ تو لوگوں نے ان کے نام سے یہودیت بنا دی، ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ حضرت امام زید وہ امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، مولا علی امام حسین کے پوتے ہیں، مولا علی کے پڑ پوتے ہیں، وہ اہل سنت کے امام ہیں۔ ان کی جو اپنی کتاب ہے مسند امام زید، جس میں ان کی تمام روایات نقل ہے، وہاں سے ہم نے ایک حوالہ پیش کیا کہ مولا علی بھی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہاں تو آپ کہنے لگے کہ دیکھو شیعہ کتاب ہے، بے جاہلو، امام زید شیعہ نہیں، امام زید سنی ہے، جیسے اثنا عشریوں کے 12 امام اہل سنت کے پیشوا ہے، وہ ان کے امام نہیں ہیں، وہ انہیں مانتے ہیں اور ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اور پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بقیہ جو روایتیں میں نے پیش کی وہاں کیوں نہیں بکواس کرنے لگے آپ؟ جو حضرت عمر کا عمل، حضرت عثمان کا عمل، دیگر صحابہ کا، کبار صحابہ کا عمل جو ہم نے پیش کیا تراویح کے اوپر، وہاں کیوں نہیں بولا آپ نے؟ اس لیے ٹچی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ میری کتاب کا جواب لاؤ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ میں نے صبح اعتکاف کا جب مسئلہ بیان کیا تو مضمون میں لکھا تھا، ابھی اس کو میں نے ایڈٹ کیا ہے، کہ مسجد سے قریب
جو استنجا خانے وضو خانے ہوتے وہاں جا کر کوئی بلا ضرورت بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس سے مراد وہ ہے کہ گاؤں میں کچھ گاؤں، بہت سارے گاؤں ہیں کہ جہاں مسجد ہے، مسجد سے کافی فاصلے پہ استنجا خانہ وضو خانہ ہوتا ہے، اور وہ مسجد کا ہوتا ہے، نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، نماز بعد اس میں تالے مارے جاتے ہیں۔ بامبے جیسے بڑے بڑے شہر میں کہیں مال میں مسجد وغیرہ بنی ہے، شاپنگ سینٹر میں مسجد بنی ہے، کسی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ میں مسجد بنی ہے، اور استنجا خانہ وغیرہ ڈسٹنس پہ 2 4 10 مکان چھوڑ کر وہ مسجد کا ہوتا ہے، تو وہاں جا کر جو بیٹھے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے کی تفصیل میں نے نہیں لکھا تھا، لوگوں نے شیئر کیا۔ آگے کی تفصیل یہ ہے کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ مسجد سے ملحق یعنی مسجد ہی کا وہ حصہ ہوتا ہے، فنائے مسجد کے باہر، لیکن وہ پورا مسجد کا گراؤنڈ ہوتا ہے۔ وہاں جو استنجا خانے اور وضو خانے بنے ہوتے، وہاں جا کر کوئی سگریٹ پیے، بیڑی پیے، پان کھائے، گٹکا کھائے، تمباکو کھائے اور وہاں بیٹھا رہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جو مسجد سے ملحق ہے اور جو مسجد سے دور ہے لیکن ہے مسجد کا، وہاں جا کر اگر یہ کام کرے گا اور بلا ضرورت بیٹھے گا ٹوٹ جائے گا۔ اور جیسا کہ اکثر جگہوں پر مسجد ہی سے لگ کر استنجا خانہ، وضو خانہ، چپل رکھنے کی جگہ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، مسجد کا سامان رکھنے کی جگہ ہوتی، وہاں جا کر اگر کوئی بیٹھے گا اور یہ کام کرے گا، سگریٹ گٹکا وغیرہ کھایا پیا روزہ کھولنے کے بعد، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بس وہ اچھی طرح منہ پاک صاف کر کے پھر مسجد میں آ جائے۔ اس مسئلے کو سمجھیے۔ اس کو میں نے ایڈٹ کیا صبح، جن لوگوں نے اس کو شیئر کیا تھا اسے ہٹا کر ابھی والی